اور فرمایا اے ابو ذر تو امیر کس انسان کو سمجھ لیں؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیتا ہے اللہ کے نبی جس انسان کے کول دنیا کی دولت ہے، اپنا مکان، اپنی سواری اور یہ سارے معاملات میں بڑا امیر ہے ایسا انسان، آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا نہیں ابو ذر، مفلس ایسا انسان ہے جس کی زندگی کے اندر قناعت نہیں، اعتدال نہیں، میانہ روی نہیں، ایسا انسان حقیقت کے اندر غریب ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس انسان کے کول قناعت ہے وہ انسان دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، دنیا کی دولت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود اگر انسان قناعت اختیار نہیں کرتا، فضول خرچی کرتا ہے، اعتدال اور میانہ روی کا رستہ اختیار نہیں کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا انسان مفلس ہے، غریب ہے، اور مال کو فائدہ ہی نہیں دے رہی۔ مال موجود ہے، فضول خرچی کے اندر، خرافات کے اندر لگا رہے ہیں، فضول معاملات کے اندر لگا رہے ہیں، دیکھتے نہیں مہندی کی رسم، اب فلاں رسم، رشتہ دار آئے، کھایا پیا، دانت کے اندر ٹوتھ پک لگا رہے ہیں، نام کہہ رہے ہیں جی نمک کام ہے، مسالہ کام ہے، یا آئے کھانا کھایا، ہاتھ چارے گھر چلے گئے، کی ملے اس فضول رسم کے اوپر، مہندی کے نام کے اوپر لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، ہزاروں روپے کا لوگوں کو کھانا کھلا کر کے، فضول خرچی اسراف کر کے، اللہ کا حقہ روپا مار کر کے، میوزک اور سارے معاملات کو کر کے، لوگ آئے کھانا کھایا، ہاتھ جھاڑے، جھوڑیاں جھاڑیاں اٹھ کر کے چلے گئے، تیرے پلے کی گیا ہے۔ چند لمحات کی تعریف، چند لمحات کی بات، اگر اوہر پیسہ، اوہر خرچ کسی غریب کی بیٹی کو اس کے دروازے پر اٹھا دے، وہ بیٹی ساری زندگی تیرے واسطے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، کسی یتیم کی کفالت کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا پڑوس اور ہمسائی مل جائے، ان سارے معاملات کے بعد سارا پھر رونا دھونا وہی کہ ہے کوئی نہیں، کچھ نہیں، آج جو رونا رو رہے ہیں، کل میں کوئی شادی ہو رہی ہے، ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد جا کر کے کھانا دیکھ لو، سب کئی قسم کی ڈشیں سامنے کھانے دیا موجود ہیں، حالات پوچھ لو، کاروبار تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، میری تیری زندگی کے اندر قناعت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیتا ہے، در در کا بھکاری بنا دیتا ہے، کبھی IMF کے کول، کبھی ورلڈ بینک کے کول، کبھی UAE کے کول، کبھی سعودیہ کول، کبھی قطر کول، کشکول اٹھایا، ایک در تو دوسرے در، دوسرے در تو تیسرے در، قناعت نہیں، صرف اسی خواہشات کے غریب ہو چکے ہیں، ساری غربت خواہشات کی غربت ہے۔ کیا اگر بیٹی بہو ہزاروں روپے کا اپنا شادی کا عروسی لباس نہیں پہنے گی تو کیا شادی نہیں ہوئے گی، نکاح نہیں ہوئے گا؟ میں ایسے گھرانے جاننا، بیٹے کی شادی کے اوپر فیصلہ باد کو اسپیشل گاڑی لاہور بھیجی، لاہوروں اپنی بہو واسطے ولیمے کے دن میں وہ سوٹ تیار کروایا، 2.5 لاکھ روپے کا تیار کروایا، اور فیصلہ باد کو اسپیشل گاڑی اور سوٹ لینے واسطے آئی، نہیں جی یہ بیٹی نہیں ہو سکتا، یہ واسطے نہیں جا سکتا، 2.5 لاکھ روپے کا یہ لہنگا تیار ہوا ہے، کیا اگر اور 2.5 لاکھ روپیہ کسی غریب کی بیٹی کو گھروں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ پھر اسی کہیے جی اسی بڑے حاجی اور نمازی ہیں، ساڈیاں نمازاں نے سانوں جنت کے اندر لے جانا ہے، سارے حج اور عمرہ نے سانوں جنت کے اندر لے جانا ہے، میں ذرا دسو تے صحیح قیامت والے دن کی جواب ہوئے گا اگر محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر ایک بیٹی جس کا والد اتنی حیثیت نہیں رکھتا، بیٹی نے باغوں کے اندر چند ہوتے رہیے، گھر کے اندر باپ کی تحریر کے اوپر بیٹھی ہیں، کوئی رشتہ قبول کرنے واسطے تیار نہیں، جہیز نہیں دے سکتے، انہیں کل قیامت والے دن رب العالمین کے دربار کے اندر شکایت کر دی تھی، اللہ میرا فلاں رشتہ دار یا چاچو یا ماموں میرے محلے دار نے اپنی بیٹی کو 2.5 لاکھ روپے کا، اپنی بہو 2.5 لاکھ روپے کا سوٹ ایک دن واسطے صرف چند گھنٹے واسطے پہنایا، اللہ میں اتنے دے اندر میرا والد اپنا فرض ادا کر سکتا ہے، کی جواب ہوئے گا؟ ثم لتسألن يومئذ عن
فضول خرچی کے معنی کے اندر نہیں، اور پھر اسی کاروبار کا رونا رہیے کہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ سیاست دانوں نے اپنا اپنا حصہ اس کے اندر ڈال لیا ملک کو برباد کرنے کے اندر، لیکن یاد رکھیے میں تم بھی کمی نہیں کی تھی، میرا تیرا حصہ بھی اس گلشن کو برباد کرنے کے اندر برابر کا ہے۔ تلک باتاں نے کیا اسی حصہ نہیں ڈالے؟ غریب تو غریب تر ہو گیا، امیر دکان ہے کوئی وہ تاجر سمیٹ کر کے ذخیرہ کر کے بیٹھ گیا، ڈالر اوپر جا رہا ہے، کل کو فروخت کرا گا۔ کیا معاشرے کو برباد کرنے کے اندر میں تم اپنا حصہ نہیں ڈال رہے؟ پھر اسی کس انداز کے نالوں لوگوں میں اس سے را سکتے ہیں، کس انداز کے نال اسی کہیے کہ یہ ملک کو برباد کرنے کے تباہ کرنے کے ذمہ دار غربت ہے، ذمہ دار یاد رکھیے معاشرے کی غربت میں اور کسی کی ذمہ دار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی گزاری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں 9 حجرے نے ادب المفرد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے کا عالم کی ہے، کعبہ عالم کی ہے، کھجور دیاں چھڑیاں دی چھت ڈلی ہوئی، دروازے کے اوپر جو پردہ بالوں کے تار لگے ہوئے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان فرمایا کعبے مین دروازے کو لے کے کمرے تک کے درمیان جو صحن ہے یہ تقریباً 8 فٹ کا بنتا ہے، تقریباً 6.5 ہاتھ 8 یا 9 فٹ کا صحن، اور کمرہ تقریباً 12 فٹ کا بنتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ ساری زندگی ایسے حجرے کے اندر گزاری، اور زبان پہ ہر وقت الحمدللہ، رات کو تہجد کے ٹائم بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف نہیں کر دیتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے میری پیاری عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ 10 مرلے ایک کنال کے گھر کے اندر رہ کر کے، پکے مکانات کے اندر رہ کر کے، نرم اور گرم بستر کے اوپر لیٹ کر کے، نرم صوفے کے اوپر بیٹھ کر کے اللہ کے گلے شکوے شکایات، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر اسی شکر گزار بن جائیے اللہ تعالیٰ فراوانی کر دے گا، فَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکرے ہو گئے ان عذابی لشدید، پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، عذاب بڑے سخت ہے۔ کیا یہ عذاب ہے کہ جی معاشرے کے اندر کبھی سیلاب آ گیا، کبھی بحران پیدا ہو گیا، کبھی کوئی معاملہ، کبھی سیاسی عدم استحکام، کبھی معاشی عدم استحکام، اے اللہ کی طرف میرے تیرے واسطے پکڑ ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، دین کے اوپر چلیے، اعتدال اختیار کیجیے، میانہ ربی اختیار کیجیے، قناعت والی زندگی اختیار کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وعدہ کر کے گئے، حدیث بیان کر کے گئے، اللہ کا حکم بیان کر کے گئے، جڑا انسان قناعت کی زندگی گزارتا ہے اللہ کے رزق کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کیجیے۔ قناعت کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر انسان کے کول دولت موجود ہے بس اپنے معاملات کو محدود کر لے اور باقی بینک بیلنس بناتا جائے، جمع کرتا چلا جائے، نہیں، قناعت کا یہ مطلب ہے انسان اپنے معاملات کو محدود کر کے اپنے کسی غریب کی مدد کر سکے۔ کیا ہوٹلنگ کرنے واسطے نکلے ایک وقت کے اندر 5-5 10-10 ہزار روپے کا کھانا کھا کے آ گئے کی لیے؟ کیا اس کے نال کسی ایک غریب کے گھر کا کوئی 10-15 دن کا راشن نہیں آ سکتا؟ بات اٹھے ہی آ کر کے ختم ہوتی ہے اصلی خواہشات کی غربت ہے کہ پہلے ہوٹلنگ ہو رہی تھی، ہم ہوٹلنگ نہیں ہو رہے،
کچھ مشکل پیدا ہو گئی، ایک جوڑا یا دو جوڑا تیار ہو گیا، بس جی برباد ہو گئے، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ قناعت اس کا نام ہے، قناعت اس کا نام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے بڑا محدود انداز میں اعتدال، عدل، انصاف اور محنت ریڈی کے اندر رہتا ہوا خرچ کرتا ہے، اور اگر کبھی کوئی حالات بدل جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کئی معاملات کے اندر مشکلات آ جائیں، پھر بھی انسان الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے اتنے سال تو میں نے اتنا عطا کیتا ہے، تو اللہ کی وجہ ہے اگر آج مشکل دینا آ گیا۔ میں نے یاد آیا مولانا مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ، دعا کرو اللہ انہوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ 2-3 سال تو صاحب فراش نے فالج کی وجہ کو کہ ماں گھر واسطے گئے، پتہ لینے واسطے گئے، ایک اور نوجوان بیٹھا سی، اگرچہ انہوں نے سوال نہیں سی کرنا چاہیے، لیکن بسا اوقات انسان کو غلطی ہو جاتی ہے۔ شیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ انہوں نے کو سوال کرنے لگا، سوال کیتا ہے شیخ صاحب تسی اتنا عرصہ دین کا کام کیتا، تسی کس طرح محسوس کر رہے، کبھی مایوسی ہوئی؟ یہ سوال نہیں سی کرنا چاہیے، لیکن غلطی ہو گئی، زبان جو جملہ انہوں نے نکل گیا۔ شیخ صاحب حافظہ اللہ انہوں نے جواب دیتا ہے، جواب بڑا عظیم دیتا ہے، کہنے لگے اگر اتنے سال اللہ نے میرے کو دین کا کام لیا، تندرستی عطا کی ہے، اور میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا، یہ تو میں 1.5 سال ہوا، یہ کتنے وقت گزرے، پھر کی ہوا؟ مایوسی نہیں۔ کل جنازہ پڑھ کے آئے اپنے استاد گرامی مولانا شفیق الرحمان فروخ صاحب رحمہ اللہ، بڑے عظیم استاد، صحابی بھی، استاد بھی، اور ایک مشرق شفیق کی طرح بالکل اسم با مسمہ، بہت مشکل۔ آخری تقریباً پورا سال بڑی تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر گزارے۔ پہلے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، بائی پاس ہوئی، اس کو بعد اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کی عطا فرمائے، گردے ختم ہو گئے، ڈائلسس ہو رہا سی، ڈاکٹر نے کہا ٹرانسپلانٹ ہوئے گا، بیٹے نے اپنے گردے کی قربانی دے دی۔ ایسے بیٹے قسمت والے ملتے ہیں، بیٹے نے اپنا گردہ دیتا ہے، پچھلے 14 جنوری میں آپریشن ہوا، لیکن آپریشن ٹھیک ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اچانک طبیعت بگڑی ہے، کل اپنے رب دے حضور پیش ہو گئے۔ اس پورے عرصے کے اندر جس وقت بھی فون تے حال احوال پوچھے، واٹس ایپ تے میسج کیتا ہے حال پوچھنے واسطے، کبھی کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں کہ میں کو فلاں تکلیف زیادہ ہے یا فلاں زیادہ ہے۔ ہر وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے تندرستی اور صحت والی عطا کی کہ ہم تھوڑی سی بیماری آ گئی کہ کی ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کریا کرتے ہیں، اور اس دعا کو یاد کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے دعا سکھلا کر کے گئے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہ جتنا رزق میں نے تو عطا کرے، اللہ میں نے قناعت عطا کر دے اس کے اوپر۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، اللہ اس رزق کے اندر برکت بھی پیدا کر دے اور قناعت بھی عطا کر دے۔ وَاخْلُفْ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبَةٍ لِّي بِخَيْرٍ، اللہ جو میرے تو غائب ہے، اللہ اس کا بہترین نگہبان بن جا، اچھا نگہبان بن جا، اہل و عیال کا، مال کا اللہ بہترین محافظ بن جا۔ اس دعا کو کرے اور اللہ کے قولوں قناعت مانگیے، اللہ سب قناعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساری یہ خواہشات کی غربت کے لیے ختم کر دے، خواہشات کو اللہ سارے دلوں کو پاک کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔